الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا میرے محترم بھائیو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی صراحت کے ساتھ یہ حکم دیتے ہیں کہ امانت ان کے حوالے کرے جو امانت کے اہل ہو، اور پھر اگلا حکم ہے جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ عدل اور انصاف کا کیا کرے۔ امانت ان کے حوالے کرے جو امانت کا اہل ہو، اور فیصلہ جب بھی کرنا ہو عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ کے لیے یہی ہے، اللہ کی نصیحت آپ کے لیے یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گفتگو کو سنتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے افعال اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ عدل اور انصاف کا فیصلہ چونکہ زبان سے کیا جاتا ہے، اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گفتگو کو سن رہے ہیں۔ آپ نے فیصلہ عدل اور انصاف کا کیا ہے یا نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اللہ سن رہے ہیں آپ کی گفتگو۔ اور آپ نے امانت جو امانت کا اہل ہے اس کے حوالے کی ہے یا نااہل کے حوالے کی ہے، چونکہ اس کا تعلق عمل سے ہے، اس لیے آگے بصیر کا صیغہ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جس آدمی کو منتخب کیا ہے اور ملک کا لگام آپ نے جن ہاتھوں میں دیے ہے اور امانت آپ نے جس کے حوالے کی ہے، وہ امانت کا اہل ہے یا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اگر ہم نے نااہل لوگوں کو منتخب کیا اور امانت ہم نے اگر نااہل لوگوں کے حوالے کی تو ان کے ناجائز کاموں میں ہم برابر کے شریک ہو جائیں گے۔
کے غلط فیصلوں میں اور ان کے غلط اقدامات میں ہم برابر کے شریک ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کس کے حوالے کی ہے امانت. اور اسی طریقے سے اگر کسی پنچایت میں آپ نے فیصلہ غلط کر لیا اور آپ کے دل میں کسی فریق کے طرف میلان پیدا ہو گئی اور اگر کسی فریق کے آپ نے رائی کی دانے کے برابر طرفداری کی تو آپ کی یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے. قیامت کا دن آنے والا ہے اور وہاں آپ سے جس طرح گزشتہ جمعے کو میں نے کہا تھا آپ کے فعل کے بارے میں بھی سوال ہوگا, آپ کے قول کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آپ کا فعل بھی تولا جائے گا, آپ کا قول بھی تولا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء. قالوا وما هي یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب 15 گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں امت پر آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا حضرت وہ 15 گناہ کون سے ہیں جس کے طرف امت چلی جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما. جب مال غنیمت کی طرف با اختیار لوگوں کے ہاتھ بڑھنے لگ جائیں گے, جو صاحب اقتدار ہے, باثر لوگ ہے, با اختیار لوگ ہے, جب ان کے ہاتھ مال غنیمت کی طرف بڑھ جائیں گے, اب ظاہر ہے مال غنیمت تو اس وقت نہیں ہے کیونکہ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہو. جیسے قومی خزانہ, تو جب با اختیار لوگوں کے ہاتھ قومی خزانے کے طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا, یہ پہلا گناہ ہے. کیونکہ ایک آدمی کا حق مارنا یہ بھی گناہ ہے, لیکن پوری قوم کا مال کھانا یہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کا مال کھایا ہے تو اس ایک آدمی سے معافی مانگنی پڑے گی, آسان ہے. لیکن اگر آپ نے پوری قوم کا مال کھایا ہے تو پوری قوم سے معافی مانگنی پڑے گی, جو کہ بہت مشکل کام ہے. اور اگر پوری قوم نے آپ کو معاف نہیں کیا تو معافی نہیں ہے. اس لیے قوم کی عزت اصحاب اقتدار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, قوم کی دولت اصحاب اقتدار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مذہب اور دین کی حفاظت بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے.
اس لیے یہ منصب انتہائی نازک منصب ہے. اس منصب کے لیے آپ نے انتخاب اس آدمی کا کرنا ہے جو اس منصب کا اہل ہو. جو امانتدار ہو اور جو دیانتدار ہو. جس طرح میں نے آپ سے گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ ابو العلا نے اعتراض کیا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو 10 درہم میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور جب دیت کی بات آتی ہے تو ایک انگلی کی دیت 500 درہم ہے اور ایک ہاتھ کی دیت 2500 درہم ہے. تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آتا ہے تو 10 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور یا بعض ائمہ کے ہاں 5 ساڑھے 5 درہم اور بعض ائمہ کے ہاں 3 درہم کے عوض میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یہاں ہاتھ کی قیمت کم ہو گئی. اور جب دیت کی بات آتی ہے، ایک آدمی نے کسی کی انگلی کو ہلاک کر دیا، 2 انگلیوں کو ہلاک کر دیا، پورے ہاتھ کو ہلاک کر دیا، تو دیت کتنی ہے؟ 2500 درہم. تو علامہ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے علماء کرام سے فرمایا کہ آپ جواب نہیں دیں، جواب میں دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ لما کانت سمینا کانت، لما کانت امینا کانت سمینا، فلما خانت ہانت. جب یہ ہاتھ امانتدار تھا تو یہ ہاتھ قیمتی تھا، اور جب یہ ہاتھ بےمان بن گیا اور خائن بن گیا اور چور بن گیا تو اس ہاتھ کی قیمت گر گئی. جب یہ امانتدار تھا تو اس کی قیمت 2500 درہم تھی، اور وہی آدمی ہے، وہی ہاتھ ہے. جب چور بنا اور خائن بنا تو قیمت گر گئی. قیمت کہاں تک آ گئی؟ 10 درہم یا 5 درہم یا 3 درہم پہ قیمت آ گئی. تو اندازہ لگائے کہ جو آدمی امانتدار نہ ہو، دیانتدار نہ ہو، اور اسی طریقے سے کامل ایمان نہ رکھتا ہو، اگر آپ ایسے اہم منصب، نازک منصب پر اس کو لا کر بٹھائیں گے تو وہ اس منصب کا اہل ہے؟ وہ تو وقتاً فوقتاً آپ کو ڈسے گا، آپ کو کاٹے گا، اور پھر آپ کو صدمہ ہوگا. اور خاص کر جب وہ ایسے فیصلے کرے گا جن فیصلوں کے اندر آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو، آپ کی ایمان کو چھیڑا جائے گا تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور کوئی ذاتی کام تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں. چراغ کو بجھایا، رات کا وقت تھا. کہا کہ ہم اس وقت ذاتی کام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لہذا ایسے وقت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حکومت کے تیل کو استعمال کریں، اس لیے کہ یہ کام ریاست کا نہیں ہے، ہمارا ذاتی کام ہے.
یہ ہے دیانتداری. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مسلمانوں کے مشترکہ مال کے طرف با اختیار لوگوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جائیں گے مشترکہ مال کو ہڑپ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے. اور اس عمل کو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ غدر کہا، غداری. یہ ریاست کے ساتھ اور ریاست کے عوام کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے کہ جو عوام کے خزانے پر ڈاکہ ڈال رہا ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمَ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامٍ عَامٍ يُرْكَزُ لِوَاءُهُ عِنْدَ إِسْتِهِ. قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے اور اسی طریقے سے ہر وہ آدمی جو مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرے گا، دھوکہ دے گا اور اسی طریقے سے خیانت کرے گا، ایسے لوگوں کے اوپر خیانت کا جھنڈا قیامت کے دن کھڑا ہوگا. اور سب کے سب اس کو پہچانیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، ریاست کے عوام کے ساتھ خیانت کی، یا پڑوسی کے ساتھ، یا رشتہ داروں کے ساتھ، یا عام لوگوں کے ساتھ اس نے خیانت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوام کے خیانت کے مقابلے میں حکمرانوں کے خیانت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا گناہ ہے. عام آدمی اگر خیانت کرتا ہے تو خیانت کا جھنڈا اس پر لگا دیا جائے گا، لیکن حضرت نے جگہ نہیں بتائی کہ کہاں کھڑا کر دیا جائے گا، سر کے اوپر یا کندھے کے اوپر کہاں لگا دیا جائے گا، یہ نہیں بتایا. لیکن اگر حکمران خیانت کرتا ہے اور سرکاری خزانے کو لوٹتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکمرانوں کی سرین پر غداری کا جھنڈا نصب ہوگا. یرکز لواءہ عند استہ. محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمران جب غدر کرے گا، خیانت کرے گا ملک کے ساتھ اور ملت کے ساتھ، تو قیامت کے دن جب یہ حکمران آئے گا تو یہ ہاتھ لگاتا ہوا آئے گا، اور جس شکل میں جانور چلتے ہیں اسی شکل میں یہ چلے گا، اور اس کے سرین پر غداری کا جھنڈا نصب ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، سب سے پہلی خرابی امت کے اندر جب یہ پیدا ہو جائے گی کہ با اثر لوگوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جائیں گے قومی خزانے کی طرف. والامانۃ مغنما، اور جب لوگ امانت کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگ جائیں گے، امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگ جائیں گے. مال غنیمت جو جہادی معرکوں کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. سابقہ امتوں کے لیے اس مال کا استعمال جائز نہیں تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال کو جلاتی تھی، یہ عمل کے مقبولیت کی علامت ہوتی تھی. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما رأى اللہ ضعفنا،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے کمزوریوں کو دیکھا تو اللہ پاک نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. مال غنیمت کا استعمال اس امت کے لیے حلال ہے. تو جب دوسری بیماری امت کے اندر یہ پیدا ہو جائے گی کہ جس طریقے سے مال غنیمت کا استعمال امت کے لیے حلال ہے، اسی طریقے سے امانت کا استعمال جب مسلمان اپنے لیے حلال سمجھنے لگ جائے گا اور امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں گے مسلمان. کسی نے امانت رکھوائی اور اس کو استعمال کیا، اب وہ بیچارہ آ رہا ہے بار بار مطالبہ کر رہا ہے اور یہ بس آج کل کر رہا ہے، دے نہیں رہا، اور آخر میں جا کر جو ہے نا منکر ہو جاتا ہے جب یہ خرابی امت کے اندر پیدا ہو جائے. والزکوٰۃ مغرمہ، اور جب امت ادائیگی زکوٰۃ کو باعث نقصان سمجھنے لگ جائے گی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، اسی لیے اس صدقے کو زکوٰۃ کہا گیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال بڑھے گا. اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے حوائج لگے ہیں. جب امیر زکوٰۃ دیں گے تو ان کے حوائج پورے ہو جائیں گے، آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، ان کی ضروریات پوری ہو جائے گی. بہت ساری جو ہے نا بیوہ خواتین جو عفیف اور پاک دامن ہوتی ہیں، لیکن امیروں کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مجبوراً وہ گناہوں کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حوائج پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے چوکاٹوں پر تعزیری لگاتی ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے نا ان کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی وہ مجبوری میں آمادہ بھی ہو جاتی. تو قیامت کے دن ان غریبوں کا ہاتھ ہوگا، امیروں کا گریبان ہوگا، جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری خرابی یہ ہے کہ جب امت ادائیگی زکوٰۃ کو باعث نقصان سمجھنے لگ جائے گی، کہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر اسی سبق کو جو ہے نا وہ ڈالتا رہتا ہے کہ ہر سال آپ اگر اپنے مال سے 2.5% ادا کریں گے تو ایک دن آ جائے گا کہ آپ کا مال ختم ہو جائے. اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال بڑھے گا، اور شیطان کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال ختم ہو جائے گا. ہم یہاں اگر اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور شیطان کی بات مانتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، باقی سے نقصان سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے ہم زمین پر ماحول بنا رہے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی بیوی کا فرمان بردار بن جائے گا، ماں کا نافرمان بن جائے گا. اطاع الرجل زوجته وعق امه، رنگ مرید ہو جائے گا اور ماں دشمن بن جائے گا. بہت بڑا گناہ ہے. بیوی کے ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، ماں بیمار ہے، اس کے لیے دوائی لانے کے لیے تیار نہیں.
مکان میں رہتا ہے جو مکان اس کے باپ نے لے کر دیا ہے، اور باپ کرائے کے مکان میں بڑھاپے کی زندگی گزار رہا ہے اور یہ اس کا پوچھتا بھی نہیں ہے. آپ تلاش کرنے نکلیں گے اسی کراچی شہر کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے ماں باپ مل جائیں گے جن کی عمر 80 سے متجاوز ہے اور وہ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی اولادیں متمول ہیں، لیکن کسی قسم کی خبرگیری اپنے کمزور والدین کی نہیں رکھتے. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا من ابر یا رسول اللہ، حضرت احسان کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا امک. قال قلت ثم من ابر؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ثم اباک. حضرت احسان کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ. صحابی کہتے پھر میں نے پوچھا حضرت پھر کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ. پھر صحابی کہتے میں نے پوچھا حضرت اس کے بعد پھر کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ. اس لیے کہ 3 تکالیف ایسی ہے کہ اس میں ماں اکیلا ہوتی ہے. نو مہینے تک ماں بچے کو پیٹ میں لیے کام کاج کرتی رہتی ہے، اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بچے میں روح ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اپنے اعضاء کو بھی ہلاتا رہتا ہے اور پیٹ کے اندر گھومتا رہتا ہے اور ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی رہتی ہے. پھر درد ذیل کی تکلیف، اس میں بھی ماں تنہا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو خاتون درد ذیل سے نکل جاتی ہے اس کو نئی زندگی مل گئی. اور پھر 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ماں جو غذا کھاتی ہے ماں کی ساری توانائی بچے کی طرف منتقل ہو رہی. اس کے علاوہ جو باقی تکلیفیں ہیں اس میں پھر ماں باپ دونوں برابر کی شریک ہیں. اس لیے حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں کے ساتھ بھلائی کرو، ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں کے ساتھ بھلائی کرو. اور 4تھی مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ ثم اباک. دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں زیادہ اولاد کے احسانات کے محتاج ہوتی ہے، کیونکہ وہ بازار نہیں جا سکتے، منڈیوں میں نہیں جا سکتی، کما نہیں سکتی ہے. باپ تو پھر بھی جا سکتا ہے، کما سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے. اوسط افضل کو کہتے ہیں. خیر الامور اوسطها، سب سے افضل اوسط ہوتا ہے. تو سب سے بہترین دروازہ جنت کا وہ آپ کا باپ ہے. صحابی نے حضرت سے پوچھا ای الاعمال افضل؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لمیقاتھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو نماز کے افضل وقت میں ادا کرنا، کیونکہ نماز کے لیے ایک وقت افضل ہے، ایک وقت جواز ہے، اور ایک وقت مکروہ ہے، اور ایک وقت قضا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ نماز کو نماز کی افضل وقت میں ادا کریں، یہ سب سے افضل عمل ہے. قال قلت ثم ماذا یا رسول اللہ؟
صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے پوچھا حضرت اس عمل کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کے سامنے سجدہ لگانے کے بعد سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ بلائی ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، ماں باپ کی خدمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور باپ ناراض ہے تو یاد رکھو اللہ ناراض ہے، ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ اور ہمارے کان میں جب ہماری بیویاں بے بنیاد بات ڈال لیتی ہیں تو پھر ہم ماں کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں، باپ کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بیوی کی باتوں میں آ کر وہ ماں کی جس گھر کی وہ رانی تھی کسی زمانے کے اندر، وہاں وہ ایک ملازمہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی پھر۔ لیکن جو بچہ، جو نوجوان کامل ایمان رکھتا ہوگا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ کا احترام نہ کرے۔ اسیر بن عامر کہتے ہیں کہ یمن سے قافلے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور پوچھتے تھے افیکم اویس بن عامر، اس قافلے کے اندر اویس بن عامر کے نام سے کوئی آدمی ہے؟ لوگ کہتے تھے نہیں ہے۔ ایک دن قافلہ آیا، اس میں اسی نام کا آدمی موجود تھا، بتا دیا لوگوں نے کہاں ہے، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو قافلے کے اونٹ چرانے لے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں سارا میں وہ اونٹ چرا رہے تھے وہاں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پوچھا انت اویس بن عامر؟ قال نعم۔ قال من مراد؟ قال نعم۔ قال ثم من قرن؟ قال نعم۔ قال كان بك برسا فورثت منه الا موضع درهم؟ قال نعم۔ كان لك والدة؟ قال نعم۔ آپ کا نام اویس بن عامر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ مراد قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ مراد کے قرن شاخ سے تعلق ہے؟ کہا ہاں۔ برس بھی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے شفا دی، بیماری ختم ہو گئی، 1 درہم کے بقدر بیماری آپ کے جسم میں باقی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ آپ کی والدہ حیات ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یات علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن۔ آپ نے فرمایا کہ یمن سے قافلے آئیں گے، ان قافلوں کے اندر ایک آدمی ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اور مراد قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، مراد کے شاہ قرن سے تعلق ہوگا، برس بیماری کے اندر مبتلا رہا ہوگا، بیماری ٹھیک ہو گئی ہوگی لیکن 1 درہم کے بقدر بیماری جسم کے اندر باقی ہوگی، والدہ حیات ہوگی، والدے کی بے پناہ خدمت کی ہوگی اس نے، لو اقسم علی اللہ لا برا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کا اتنا محبوب بن چکا، اگر وہ کسی کام کے لیے قسم کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے وہ کام کرے گا۔
آپ کو موقع ملے تو آپ اس سے درخواست کرے کہ وہ آپ کی مغفرت کے لیے معافی مانگے، آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ اویس ابن عامر نے ان کے مغفرت کے لیے دعا مانگی، اور ان کا اصل نام اویس نہیں ہے، اویس آئسہ یا یسو سے ماخوذ ہے، نا امید ہونا، محروم ہونا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرف اسلام ہو گئے تھے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہے، اسی وجہ سے اس کا نام اویس پڑ گیا، ورنہ ان کا نام غنیم ہے، اویس نام نہیں ہے۔ اویس اس لیے کہا جاتا تھا ان کو کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے اور ملاقات سے محروم رہ گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے اور والدہ کی خدمت کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ اور اوپر چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں، اگر آپ کی ملاقات ہو گئی اس آدمی سے تو آپ اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا این ترید، کہاں جانا ہے؟ قال الکوفہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کوفہ جانا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا الا اکتب لک الی عاملھا، میں کوفہ کے گورنر آپ کے لیے خط لکھ دوں، کوفہ کے گورنر کے نام آپ کے لیے خط لکھ دوں تاکہ آپ کو وہاں تکلیف نہ ہو، سرکاری رہائش آپ کو ملے اور آپ سرکاری مہمان کی حیثیت سے وہاں رہے۔ فقال اللہ انی احب ان اکون فی غبراء الناس، کہا کہ میں معزز کی حیثیت سے کسی شہر میں اور کسی گاؤں بستی میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہمیں تو یہ پسند ہے نا کہ علاقے کے اندر، شہر بستی کے اندر ہمیں لوگ کیا کہیں، معزز کہیں، لیکن اللہ والے اس نام کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ والے گمنامی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو لذت گمنامی کی زندگی میں رکھی ہے وہ لذت وزیر اعظم کے عہدے میں نہیں ہے، صدر کے عہدے میں نہیں۔ فرمایا انی احب ان اکون فی غبراء الناس، میرے لیے کوفے کے گورنر کے نام خط نہ لکھنا، میں گمنامی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ پھر کوفہ چلے گئے، ایک جھوپڑی میں رہتے تھے۔ اگلے سال ایک وزیر جب حج کے لیے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وزیر سے پوچھا کہ اویس ابن عامر کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا ترکت رس البیت قلیل المتاع، کہا امیر المومنین آپ ایک غریب آدمی کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو ایک غریب مسکین آدمی ہے، ایک جھونپڑی میں رہتا ہے اور اس کے پاس ایک چٹائی اور ایک لوٹا ہے، اس کی جھونپڑی میں اس کے علاوہ کوئی اور سامان بھی نہیں ہے، بہت غریب مسکین آدمی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ اویس ابن عامر کیا چیز ہے؟ اور پھر یہ سارا واقعہ اس وزیر کے سامنے بیان کر دیا اور اس وزیر سے کہا کہ جب آپ واپس جائیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اویس ابن عامر کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ وزیر جب واپسی کے بعد اویس ابن عامر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مغفرت کی درخواست کی تو اویس ابن عامر نے فرمایا کہ آپ ابھی ایک مبارک سفر سے واپس آئے ہو، آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ اور پھر جب وزیر کا اصرار سامنے آیا تو اس کے بعد اویس ابن عامر نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات تو امیر المومنین سے نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل میری ملاقات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اویس ابن عامر نے اس وزیر کے لیے دعائے مغفرت مانگی، اور جب لوگوں کو پتہ چلا فذهب على وجهه، پھر اویس ابن عامر کا
رخ جس طرف تھا، منہ جس طرف تھا، اس طرف چل پڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تبرکات ان کے لیے چھوڑی تھی اور وہ تمام کے تمام تبرکات ان کے پاس تھی، اور انہی تبرکات کے ساتھ وہ کوفہ سے روانہ ہو گئے بخارا سمرقند کے طرف، اور بخارا سمرقند میں یہاں آ کر گمنامی کی زندگی گزارتے رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. یہاں لاکھوں لوگ ان کے دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. اور وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک ان کے پاس تھا، وہ بخارا کے بادشاہ کے پاس تھا، اور وہاں سے پھر احمد شاہ ابدالی لے کر آئے. آج قندار کے اندر وہ خرقہ مبارک ایک خوبصورت عمارت کے اندر محفوظ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے تو محروم ہو گئے ماں کی خدمت کی وجہ سے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا کر دیا. آج وہی ماں مسلمانوں کے ہاتھ سے ذلیل ہے، آج وہی ماں مسلمان اولاد کے ہاتھ سے پریشان ہے، اور مسلمان اولاد کے زبانوں سے وہ ماں گھر کے اندر قیدی بن کر زندگی گزار رہی ہے، یرغمال بن کر زندگی گزار رہی ہے، اور ایک ملازمہ اور ایک نوکرانی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی کی اطاعت عام ہو جائے گی اور ماں کے نافرمانی عام ہو جائے گی، رنگ مرید بن جائے گا مسلمان اور ماں کا دشمن بن جائے گا. وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا وَالِدَهُ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، ایک روایت کے اندر وَأَقْصَى وَالِدَهُ، دوستوں کے لیے اس کا جیب ہر وقت کھلا ہے، اور باپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دوستوں کے لیے ہر وفا حاضر ہے اور باپ سے بھی رخی ہے جب یہ بیماری امت کے اندر پیدا ہو جائے. باپ پریشانی میں اگر اولاد کے پاس جاتا ہے اور اپنی پریشانی اولاد کے سامنے رکھتا ہے تو اولاد کے ماتھے پر کئی بل بن جاتے ہیں اور بہت سارے آراز لے کے آتے میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور وہی نوجوان جب دوستوں میں جاتا ہے وہاں ہزاروں خرچ کرتا ہے، وہاں لاکھوں خرچ کرتا ہے، وہاں خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بیماری امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور جب دنیا کی باتیں مسجدوں کے اندر ہونے لگ جائے گی، دنیا کی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ سلام پھیرتے ہی منڈیوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی، دنیا کی باتیں شروع ہو جائے گی. اور اب تو موبائل کے لعنت سے جو ہے نا یہ بیماری مسجدوں کے اندر داخل ہو گئی ہے. آدمی سلام پھیرتا ہے اور سلام پھیرتے ہی موبائل پہ فون آتا ہے اور باتیں شروع ہو جاتی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں اور موبائل کو بند نہیں کرتے، گانوں کے ٹون مسجدوں کے اندر بجتے رہتے. وارتفعت الاصوات فی المساجد وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کا لیڈر، ملک کا حکمران جو سب سے بڑا کمینہ آدمی ہوگا وہ بن جائے گا. قبیلے اور برادری کا بڑا سب سے زیادہ جو فاسق ہے وہ بن جائے گا. یعنی فاسق لوگوں کو، بدماش لوگوں کو جب معاشرے کے اندر عزت مل جائے گی اور وہ قبائل کے بڑے بن جائیں گے اور برادریوں کے بڑے بن جائیں گے، اور اس طریقے سے کمینہ لوگوں کے ہاتھوں میں جب اقتدار چلا جائے گا وہ قوم کا لیڈر بن جائے گا اور اس طریقے سے وہ ریاست کا حکمران بن جائے گا. تو اب ظاہر ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رن پکڑتا ہے. جب حکمران فاسق اور فاجر ہے اور اس کے پاس گناہوں کی زندگی ہے تو اسے دیکھ کر ریاست کے عوام کے پاس بھی وہ زندگی آ جاتی ہے. اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين، جب کوا قوم کا لیڈر بن جائے گا
تو ظاہر ہے وہ خود گنکاتا ہے، قوم کو بھی گنکانے میں لگا دے گا۔ اور میں نے شروع کے اندر جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ امانت اس کے حوالے کرو جو امانت کے اہل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو اقتدار کے اہل نہیں ہے، تو پھر قیامت کا انتظار کرے۔ وتعلم لغیر الدین، اور لوگ علم حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں، امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، فرقے پیدا کرنے کے لیے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے رہتے ہو اس وقت میڈیا پر بہت سارے جعلی اسکالر بن کر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے جعلی معلومات اکٹھا کیے ہیں صرف امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اور امت کے اندر جو اتفاق، اتحاد اور یکجہتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے مختلف فرقے پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا لوگ میدان کے اندر اترے ہوئے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی خبر آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور ایک آدمی کا احترام صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، چاہے وہ پارٹی ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ شخصیت ہے، لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ جب یہ خرابی امت مسلمہ کے عوام میں، امت مسلمہ کی سیاسی لوگوں میں اور امت مسلمہ کے اداروں کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کا احترام کریں گے۔ وظہارت القیان والمعازف، اور ایک روایت میں ہے واتخذت القیان والمعازف، عزت مل جائے گی گانا گانے والے کو، اور لوگ سامان موسیقی لا لا کر اپنے گھروں کو بھرنے لگ جائیں گے۔ آج یہاں علماء کی قدر و قیمت نہیں ہے، محدثین کی قدر و قیمت نہیں ہے، فقہاء کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے شیخ کے ذرا لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور آج ان کے رحلت کی وجہ سے ساری دنیا سوگ کے اندر جو ہے نا چلی گئی ہے۔ اتنی بڑی ہستی اسی ملک کے اندر جو ہے نا 40-45 سال سے خدمت کر رہی تھی، لیکن آج تک کسی حکمران نے ان کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا۔ ساری دنیا نے اپنی دعائیں ان کے نام کر دی، ساری دنیا نے اپنی عبادتیں ان کے نام کر دی، اور ساری دنیا ان کے لیے آنسو بہا رہی ہے، لیکن اس ملک کے اندر ایسی بڑی بڑی ہستیوں کو ایوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ کس کو دیا جا رہا ہے ایوارڈ؟ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ننگا کر لیتی ہیں، وہ عورتیں جو بے حیائی کے اندر سب سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور جو گانا گانے والی ہے، جو ناچنے والی ہے، ان کو ایوارڈیں دی جاتی ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے۔ اور یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی خبر ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے دی ہے کہ جب یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا ہو جائے گی پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور ریشم اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ ریشمی لباس صرف اس وجہ سے لوگ پہننے لگ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ بغیر ضرورت کے آپ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، میں نے پہننا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ساری بیماریاں وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے بعد والے لوگ جب پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ آج بدبودار منہ والا، داڑھی منڈے جو بالکل جاہل ہوتے ہیں، وہ اگر زبان چلاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر چلاتے ہیں، زبان چلاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر چلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر زبان چلاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور اگر تنقید کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔
تنقید کے لیے علم کے اندر برابری ضروری ہے، عمل کے اندر برابری ضروری ہے، مقام اور مرتبے کے اندر برابری ضروری ہے۔ صحابی تو صحابی ہے، تابعی اگر لاکھوں ہو جائے، تب تابعی اگر لاکھوں ہو جائے تو ایک چھوٹے درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ اویس قرنی، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اویس قرنی کا مقام مرتبہ بڑا ہے، عمر بن عبدالعزیز جس نے ریاست کے جو عمر ثانی کہلاتے تھے، عدل اور انصاف کا نظام جس نے ریاست کے اندر رائج کیا تھا، ان کا مقام مرتبہ بڑا ہے، اویس قرنی کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ تو انہوں نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لغبار الذی، قسم ہے اس ذات کی کہ وہ مٹی جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے سم سے اٹھی، یا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکوں کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے لگی، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، معاویہ کے گھوڑے کی وہ مٹی اویس بن عامر اور عمر بن عبدالعزیز مروانی سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ صحابی کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اور آج بے نمازی، آج بے دین، ایمان سے محروم وہ انگلی اٹھاتا ہے تو خلفائے راشدین کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی خبر آج سے 1400 سال ہمارے نبی نے دی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، فَارْتَقِبُوا رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ زَلْزَلَةً أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا، جب یہ بیماریاں امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، پھر سرخ ہواؤں کے چلنے کا انتظار کرو، شکل مسخ کیے جانے کا انتظار کرو، زمین کے اندر دسائے جانے کا انتظار کرو، اس لیے کہ امت کے ان بدعمالیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے زمین کے اوپر ماحول تیار کیا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری خرابیاں کچھ پیدا ہو گئی ہیں، کچھ پیدا ہونے والی ہے، اس لیے میں نے اور آپ نے آج سے فکر کرنی ہے اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دعائیں بھی مانگنی ہے کہ یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا نہ ہو، اور یہ بدکاریاں امت کے اندر پیدا نہ ہو، اور اس طریقے سے عذاب کا ماحول امت کے عمل سے زمین پر جو ہے نا وجود میں نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔